دوستوں، میں ہوں محمد عظیم اور آج بات کریں گے ہاگیا صوفیہ مسجد کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اسے کس نے بنوایا تھا، آخر کن کارنوں سے یہ مسجد میوزیم بن کر رہ گئی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ 537 عیسوی میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں باستینی عیسائیوں کی سلطنت قائم ہوا کرتی تھی۔ اس سمے کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے قسطنطنیہ یعنی استنبول میں اس عمارت کو تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس عمارت کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ اسے فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے اس عمارت کو چرچ یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ کے طور پر بنوایا گیا تھا، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام سیاسی طور پر بہت کمزور تھا۔ بتاتے چلیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا اور اسلام کو فالو کرنے والے لوگ صرف ایک چھوٹے سے شہر یعنی مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ اسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اپنے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے حضور سے یہ سنا تو انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا اور انہوں سوچنے لگے کہ ایک چھوٹی سی سیاست جو ابھی بس ایک شہر میں موجود ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت قسطنطنیہ کو کیسے فتح کرے گی۔ لیکن یقیناً صحابہ کو پورا یقین تھا، کیونکہ جو حضور نے فرمایا وہ تو ہونا ہی ہے اور یقیناً ویسا ہی ہوا۔ اب وقت آتا ہے 1453 کا۔ 1453 29 مئی کے دن ارطغرل غازی کی قائم کی ہوئی سلطنت یعنی دوستو سلطنت عثمانیہ کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والے صرف ایک 21 سال کے مجاہد یعنی سلطان مہمک، جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اپنی بڑی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے دماغ میں بس یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی ہے، اور صحابہ سے یہ فرما دیا تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخرکار کڑی محنت، سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا۔ اس کو جو بھی نقصان پہنچا تھا، اس کی جو چیزیں پرانی ہو گئیں اور خراب ہو چکی تھیں، اس کو نئے طریقے سے تعمیر کرایا گیا۔ اسی وقت اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھوا دیا گیا تھا، حالانکہ مینار پہلے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی شامل تھے۔ اور دوستوں بتاتے چلیں کہ نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 500 سال تک مسجد ہی رہی اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ بتاتے چلیں کہ وہ وقت بھی آ چکا تھا جہاں سے مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا اور آج تک مسلسل مسلمان اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے وشو یدھ میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ترکی دیش کو بھی ایک سیکولر دیش گھوشت کر دیا گیا تھا اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایک ایسے شخص نے جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلمانوں کا ہی دشمن تھا، جس کا نام کمال اتا ترک تھا۔ جب ترکی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم گھوشت کر دیا۔ 1934 سے لے کر 2020 تک یہ مسجد میوزیم کے طور پر ہی رہی۔ لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن تقریباً 8 سے 10 سالوں میں ترکی کی کمان رجب طیب اردوغان کے پاس آئی۔ بالخصوص دنیا بھر کے مسلمانوں نے یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ اس مسجد کو دوبارہ میوزیم سے بدل کر مسجد میں بدل دیا جائے گا۔ بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردوغان نے اپنے پچھلے الیکشن کی ریلی میں یہ وعدہ کیا تھا
قوم مسلم سے کہ انشاءاللہ اگر میں پھر سے سطح میں آتا ہوں تو اس میوزیم کو پھر سے مسجد میں بدل دیا جائے گا۔ بالآخر بڑے سیاسی محنتوں کے بعد رجب طیب اردگان نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اب اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں بدل دیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامک ہسٹری میں اس مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے مسلمان ترکی کی اس بڑی کامیابی کو ترکی کے 2023 کے بڑھتے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور سب مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے درد پیدا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔